اور عبادت کا لفظ بڑا جامع ہے۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہا گیا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی کیا عبادت کے لیے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کی؟ میری عبادت۔ اللہ نے کہا میری عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت ہی زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے اور جو عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اسی طریقے کے مطابق کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی اپنے طور پر کوئی بات یا کوئی کام کر بیٹھے، یہ سمجھ لے اپنی فہم میں کہ یہ کام بھی شاید عبادت ہو سکتا ہے، تو وہ عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر نہ لگی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام ثابت نہ ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی عبادت کے طور پر، وہ سارے کے سارے عبادت ہیں، وہ سارے کے سارے عبادت ہیں، اور ان تمام کاموں کو انسان کو کرنا بھی چاہیے۔ بلکہ بعض نے جیسے عبادت کی تعریف یہ کی کہ کل ما یحبہ اللہ ویرضا، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے، وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی اگر اقسام کی اگر آپ بات کریں تو نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات، نذر و نیاز ہے، قربانی ہے، اور نظر ماننا ہے، یہ سارے کام عبادت، یہ سارے کام عبادت۔ ان تمام عبادتوں میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ بھروسہ بھی عبادت ہے، کسی بھروسہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو بھروسہ عبادت ہے، ڈر عبادت ہے، خوف عبادت ہے، رجا امید لگانا ہے اللہ سے، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کام عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس چکر لگانا، طواف کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، جھکنا، ان سے دعائیں مانگنا، یہ سارے کام شرک ہے، یہ سارے کام شرک ہے۔ ان تمام سے بچنا چاہیے۔ تو جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ انسان کو عبادت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام سے ثابت اعمال ہی کو دیکھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے طور پر بہت سی عبادتیں کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ یا عبادت وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند دنوں بعد بعض لوگوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کھجور کی گٹلیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی یعنی زیادہ ٹائم نہیں گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اتنا جلدی تم نے دین کو بدل دیا، مجھے ڈر ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش برسے گی۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو محتاط رہنا چاہیے عبادت کے معاملے میں، ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا وہی کرنا چاہیے۔ بڑھ کر کرنے سے وہ شخص اپنی فہم میں یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، تو انڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین میں خیانت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں بتایا، یہ عبادت نہیں بتائی، اور ہم اب اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام آپ نے کیا، جتنا کیا، جیسا کیا ویسا ہی اور اتنا ہی کرنا چاہیے۔